السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا مقصد اور محور ایام ذی الحجہ کی فضیلت ہے، اور ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کی فضیلت ہے اور اس میں کرنے والے اعمال ہیں۔ ان کی کیا فضیلت ہے، آئیے قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ایام ذی الحجہ کے 10 دن مراد لیے ہیں، 10 راتیں مراد لی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ایام کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ دنیا کے جو پورے سال کے ایام میں سب سے افضل ترین ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان دنوں میں کون سے اعمال صالحہ کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آئیے ہم حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ ناخن اور بال چاند نظر آنے سے پہلے ہمیں کاٹ لینے ہیں۔ چاند نظر آنے کے بعد ہمیں ناخن بھی نہیں کاٹنے اور بال بھی نہیں کاٹنے، پہلا کام۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ جو دونوں صحابی رسول ہیں، ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا ہمیں عمل کیا نظر آتا ہے؟ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیں ان 10 دنوں میں بازار میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تاکہ اگر کوئی شخص بھول گیا ہے، غفلت میں پڑ گیا ہے، تو وہ ہماری تکبیرات سن کر جاگ جائے، اس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ ایام افضل ایام الدنیا ایام العشر ہیں، یہ دنیا کے افضل ترین ایام میں ہم داخل ہیں۔ صحابی رسول خود تکبیرات پڑھتے ہیں بلند آواز سے، تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی بلند آواز سے تکبیرات کا اہتمام کریں۔ وہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان تکبیرات کا مجھے بھی چاہیے کہ میں اہتمام کروں اور آپ سب بھی اہتمام کریں، اور اس تکبیرات کو عام کریں مسلمانوں کے درمیان، تاکہ میرا اور آپ کا مسلمان بھائی بھی ان تکبیرات کو پڑھے اور اجر پا سکے اور ہمارا رب اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور اس میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 ذی الحجہ کے 9 دنوں میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اگر میں اور آپ 9 دنوں کا روزہ رکھیں گے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم 9 دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکیں تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ جو کہ یوم عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے، عرفہ کا روزہ ہم ضرور رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر، عرفہ کا روزہ ہے، یہ پچھلے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے اور آئندہ آنے والے سال کا بھی کفارہ ہے۔ علاوہ جو ہمیں کام کرنا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي، بے شک یہ جو قرآن ہے کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کی پابندی کریں، اور نوافل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت، فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے کی 6 رکعت ہو گئیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعت 8 رکعت ہو گئیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعت 10 رکعت ہو گئیں، اور عشاء کے بعد کی بھی 2 رکعت، یہ ٹوٹل 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں ان 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دن اس کا محل جنت میں تعمیر فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے اہم کام قربانی، جو کہ یہ ادا کرنا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہم میں سے جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ قربانی کا اہتمام کرے۔ اور حج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی تعمیر 5 چیزوں پر کی گئی ہے، اس میں سے ایک حج بھی ہے۔ حج کو ڈیلے نہ کریں، حج کو ضرور ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔